بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ استعین۔ عبداللہ ابن انیس وہ صحابی ہیں جیسا کہ بخاری شریف میں ذکر ہے، جن کو یہ معلوم ہوا کہ ایک مکہ کا شخص جس کا نام خالد الحذلی ہے اپنے قبیلے کے کچھ افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے اس نے جمع کیا ہے۔ اس مجموعے کی تعداد بعض روایتوں میں 100، بعض میں 1000 ذکر کی گئی ہے۔ ایک شخص نے آپ کو بتلایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جس کا نام خالد الحذلی ہے اس نے آپ کو قتل کرنے کے لیے تقریباً 1000 لوگوں کی ٹیم تیار کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدگی سے فرمایا، وہ مجھے کیا قتل کرے گا، میں اسے قتل کروں گا انشاءاللہ۔ یہاں صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اعلان کیا، جو بھی دشمن اسلام خالد کا سر لے کر آئے گا اسے جنت ملے گی۔ سارے صحابہ کرام ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک صحابی آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، آپ اسے کیا دیں گے جو اسے قتل کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو جنت ملے گی۔ عبداللہ ابن انیس یہ سن کر کہتے ہیں، میں اس کا سر آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت مرحمت فرمائی کہ تم اپنے مشن پر روانہ ہو سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی صفت آپ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے، آپ اسے نہیں جانتے تھے نہ پہچانتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت بیان کرتے ہوئے اس کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا، وہ اپنی قوم کا سردار ہے، زبان کا فصیح ہے، جب گفتگو کرتا ہے تو سامنے والے کو خاموش کر دیتا ہے، بہترین شاعر ہے، شاعرانہ ذوق رکھتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو شاعری زبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اسے قتل کر کے آپ کے پاس اس کا سر حاضر کر دوں گا۔ آپ کا بیان ہے کہ میں جب نکلا مدینہ سے مکہ کی طرف تو اللہ کی قسم نہ میں اسے پہچانتا تھا نہ میں نے کبھی اسے دیکھا تھا۔ میں مدینہ سے مکہ کے راستے 10 دن لگاتار چلتا رہا، دن میں سوتا، گرمی کی وجہ سے رات میں چلتا، دن میں سوتا کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی۔ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے ایک حیلہ اختیار کیا اور میں نے مکہ جا کر اعلان کیا کہ میرے اونٹ کو کسی نے دیکھا ہے؟ لوگوں نے آپ سے پوچھا کیسا اونٹ تھا تمہارا؟ وہ لوگ جب جمع ہو گئے، یعنی کفار مکہ جب جمع ہوئے تو میرے کان ان کی طرف متوجہ تھے، البتہ میری نگاہیں چاروں طرف اس دشمن اسلام کو تلاش رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ذرا دوری پر جمع ہیں۔ میں نے ان میرے قریب کے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ ایک شخص نے جواب دیا، یہ خالد الحذلی ہیں، ہمارے قبیلے کے سردار، اپنے قبیلے کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں۔ پوچھا کس بات کی میٹنگ ہے؟ آپ کو بتلایا گیا یہ ایک محمد ابن عبداللہ نامی شخص کو قتل کرنے کی میٹنگ میں مشغول ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے پوچھا ان میں خالد کون سے ہیں؟ اس شخص نے بتلایا وہ رہے جو بیچ میں بیٹھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اب خالد کو پہچان لیا، میں نے اچھی طرح سے اسے نظر میں بٹھا لیا۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور اسے سلام پیش کیا، اس کو سلام کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا ایک عربی النسل شخص جس کا اونٹ گم ہو چکا ہے، اسے تلاشنے نکلا ہے۔ اسی دوران اسے خبر لگی کہ تم ایک محمد نامی شخص کو قتل کرنے کی پلاننگ میں مشغول ہو، جس کا گمان ہے کہ وہ رسول اللہ ہے۔ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کے قتل میں تمہارا ساتھ دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر اس نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اسی کوشش میں رہا کہ میں اس کے قریب ہی رہوں، یہاں تک کہ میں نے اس پر نظر ڈالی۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو اس نے کہا، اے لوگو، آج کی رات تم اپنے خیموں میں آرام کرو، صبح اپنے مشن پر محمد کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے۔ عبداللہ ابن انیس اس سے پوچھتے ہیں اگر اجازت ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ خیمے میں آرام کر لوں؟ اس نے پوچھا تم کون ہو، تم کیوں میرے ساتھ خیمے میں میرے ساتھ آرام کرو گے، میرے خیمے میں رات کیوں گزارو گے؟ فرمانے لگے میں شاعر ہوں، میں رات میں آپ کے ساتھ کچھ شاعرانہ پل بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا تم اشعار کے حافظ ہو یا خود شاعر ہو، شاعری کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا مجھے یاد بھی ہے اشعار اور شاعر بھی ہوں۔ خالد نے کہا سناؤ ذرا۔ کہتے ہیں میں نے اسے کچھ اشعار سنائے تو اس کو بہت پسند آئے، پھر میرے درمیان اور اس کے درمیان کچھ بیت بازی ہوئی۔ اب اس نے مجھ کو اپنے ساتھ خیمے میں رات گزارنے کی اجازت دے دی اور بیت بازی شروع ہو گئی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس واقعے پر تعلیق چڑھاتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ یہ تاریخ کی سب سے بہترین بیت بازی تھی۔ آپ اس کے ساتھ خیمے میں داخل ہو گئے۔
بیت بازی مزید شروع ہوئی، قصیدے پہ قصیدے چلنے لگے، یہاں تک کہ خالد الحذلی تھک گیا اور رات کا آخری پہر یا رات بہت زیادہ گزر گئی اور اس کو اونگ آنے لگی۔ اب آپ نے اس سے سونے کی اجازت طلب کی، یعنی حضرت عبداللہ ابن انیس نے اس سے سونے کی اجازت طلب کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اب سو لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں۔ اس نے آپ کو سونے کی اجازت دے دی۔ کہتے ہیں کہ میں نے سونے کا ڈھونگ کیا یہاں تک کہ مجھے اس کے خراٹے سنائی دینے لگے، فوراً میں نے تلوار نکالی اور اس کے سر کو قلم کر دیا اور اسے تھیلی میں اپنے رکھ کر اپنے کاندھے پر لٹکا لیا اور 10 دن لگاتار مدینہ سے مکہ سے مدینہ چلتا رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دعا فرمائی، تمہارا چہرہ کامیابی سے ہمکنار ہو۔ میں نے فرمایا، یا حضرت عبداللہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کا چہرہ منور ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امانت میرے پاس موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن انیس کو اس سر سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ آپ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں پر ایک لاٹھی پڑی تھی، وہاں پر ایک لاٹھی آپ کو دکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور حضرت عبداللہ ابن انیس کو دیتے ہوئے فرمایا، جنت میں یہ لو اور جنت میں اسی پر ٹیک لگانا، اور جنت میں لاٹھیوں پر ٹیک لگا کر کھڑے ہونے والے چلنے والے لوگ بہت کم ہیں، بہت کم ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس لاٹھی سے بہت خوش ہوں، میں نے اسے لے لیا، اس کو ساتھ ساتھ لیے پھرتا، اسی کو لے کر سوتا، اس کو لیے نماز پڑھتا، اس کے ساتھ جہاد کرتا، یہاں تک کہ بوقت موت آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میں مروں تو اس لاٹھی کو بھی میرے ساتھ غسل دینا، اس کی تکفین و تدفین کرنا۔ سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو اس لاٹھی کو بھی آپ کے ساتھ دفن کیا گیا، اور مجھے یہ کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ العظیم قیامت کے روز جب آپ کو اٹھایا جائے گا تو یہ لاٹھی آپ کے ساتھ ہوگی اور جنت میں اسی لاٹھی پر آپ ٹیک لگائیں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے۔ اے صحابہ اکرام کو دشنام، اے صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والوں، صحابہ اکرام کی توہین کرنے والوں، یا ذاکر الاصحابی کن متعتبا وعرف عظیم منازل الاصحابی، اے صحابہ کا تذکرہ کرنے والوں ادب سے کام لو، صحابہ اکرام کے عظیم مقام کو پہچانو۔ ہم صفوۃ رفعوا بصحبت احمدی وبذالک قد خصوا من الوہابی، وہ ایسی چنندہ شخصیات تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے الہ وہاب کی طرف سے اختیار کی گئی اور بلند کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حشر صحابہ اکرام کے ساتھ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔